السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈے ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آج ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو، اس کی دوسری ویڈیو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی، جو آج سے 850 سال پہلے پیشن گوئیاں کی گئی ہیں بر صغیر پاک و ہند کے حالات کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے امیر تیمور سے لے کے ابراہیم لودھی اور اس کے بعد خاندان مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ تمام مغل بادشاہوں کے نام انہوں نے بیان کیے تھے، ان کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ان کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے انگریزوں کی آمد کی اور بر صغیر پر قبضے کی پیشن گوئی کی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے 100 سال حکومت کے بعد انگریزوں کی تقسیم کر کے چلے جانے کی بات کی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس تقسیم کے دوران جو فسادات ہوئے وہ بھی انہوں نے اپنے اشعار میں، فارسی اشعار کی صورت میں ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ مسلمانوں کو لاکھوں شہداء کا جو خون ہے وہ قربانی دینی پڑی، مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی بے حرمتی کی گئی تقسیم ہند کے دوران۔ ناظرین، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی 1947 سے لے کے آج 2019 تک جو پیشن گوئیاں ہیں، ان میں سے کتنی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں، نیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان کے قیام اور قتل و غارت کے بعد اگلے شعر میں یہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر ایک قہر ظاہر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد 1971 میں 24 سال بعد پاکستان ٹوٹ گیا، سقوط ڈھاکہ ہو گیا۔ اور اس سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں: مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ قہر الہی کی پیشن گوئی عین مطابق 1971 کی جنگ کے، جب مسلمانوں کی ہی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کے بعد سقوط ڈھاکہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ جنگ در حقیقت شیخ مجیب الرحمن اور بھاشانی کے علیحدگی پسندی کے ناپاک عزائم کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چھیڑی گئی، جس میں تقریباً 15 لاکھ غیر بنگالی اور وہ والے بنگالی جو متحدہ پاکستان کے حامی تھے، ان کو نہایت بے دردی سے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں اور لاکھوں عورتوں کی عصمت دری کی گئی، جبکہ 1 لاکھ پاکستانی فوجی جنگی قیدی بن گئے، اور اس طرح قائد اعظم کا آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ کر علیحدہ ملک بن گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے جو اشعار ہیں وہ زیادہ تر یہی محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے جو اشعار ہیں ان میں سے کئی سو جو اشعار ہیں وہ تاریخ میں کہیں پہ گم ہو گئے، وہ نہیں مل سکے۔ جو اشعار ملے ہیں ان کی مدد سے ہی پیشن گوئیوں کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں جو اہم واقعات ان پیشن گوئیوں میں بیان نہیں ہو سکے، ہو سکتا ہے ان پیشن گوئیوں والے اشعار جو ہیں وہ کہیں دستبرد زمانہ کے ہاتھوں ضائع ہو گئے ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے مستقبل کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ مستقبل کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک شعر ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے: ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہوگی۔ اگلا شعر ہے: منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران یعنی فارس اور ترکی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ اگلے شعر میں: کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آ پہنچے گی۔ پھر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا، میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ ناظرین، اہل علم اور تاریخ دان دنیا کی تقریباً تمام بڑی قوموں کو 4 بڑی قوموں یعنی آریہ، منگولیہ، حبشیہ اور یورپیہ کی مختلف ذیلی شاہیں سمجھتے ہیں۔ اہل یورپ گورے اور سرخ و سفید ہوا کرتے ہیں، اہل حبشہ سیاہ رنگ کے لوگ ہیں جو زیادہ تر افریقہ میں ہیں، اہل آریہ سے مراد ہندوستان، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ، جبکہ اہل منگولیہ چین اور انڈونیشیا وغیرہ کے باشندگان ہیں۔ لہٰذا گزرے ہوئے شعر میں پاکستان کی طرف
شمال سے مدد آنے والے لشکر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چائنا کی فوج کی طرف اشارہ ہو، لیکن چونکہ یہ چائنیز فوج کی صورت میں امداد ابھی تک نہیں آئی، ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں کہیں پہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مذکورہ پیشن گوئی کے سینکڑوں اشعار دستیاب نہیں ہیں، اس لیے بعض مقامات پر عدم تسلسل اور ہلا پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اشعار وہ آگے پیچھے ہو گئے ہوں، اشعار کا رد و بدل ہو جانا خارج از امکان نہیں ہے، اسی لیے واقعات کی ترتیب میں جا بجا بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اگلے شعر میں کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہٰذا خدائے بزرگ و برتر اس طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح سے ظاہر ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں، جب اس کے دور میں ظلم اور بدعت رواج پا جائے گئی تو غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ دوڑ سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ لیکن تاریخ میں ہمیں ابھی تک اس طرح کی کوئی شخصیت، معروف شخصیت نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسا ہو جائے۔ پھر اگلے شعر میں نعمت اللہ شاہ ولی صاحب فرماتے ہیں، اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی، اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ ظاہر ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں، شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا، جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب پیشن گوئی بارے یہ شعر بہت معنی خیز اور ٹھوس وضاحت کے ساتھ وقت کے تعین کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اگلے شعر میں وہ فرماتے ہیں، اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا، اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ ناظرین، دجال یعنی کافر کی اچانک ظاہر ہونے کی خبر دینے والے اس شعر سے پہلے اور کئی شعر گزرے ہوں گے، جن کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ترتیب ٹھیک ہے یا آگے پیچھے ہے، کیونکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے اشعار کا وسیع ذخیرہ ایک ہی جلد میں طویل عرصے بعد دستیاب ہونا ممکن نہیں، بہت مشکل کام ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ایسے نایاب خزانوں کو ڈھونڈنا ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ اس کے بعد اگلے کچھ آخری 3 اشعار میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیشن گوئی کرتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری کر کے اسے عین قیامت کے کنارے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس میں ان شعروں میں انہوں نے پیدا شود کی ردیف استعمال کی ہے، یعنی ایسا ہوگا۔ ایک شعر ہے، آخری 3 اشعار میں سے ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، اس دجال کافر کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام آخر الزماں ظاہر ہوں گے۔ یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پیشن گوئی کے قصیدے کے پیدا شود ردیف کے آخری شعر یعنی مقطع میں اپنا نام لے کر آنے والے پراسرار واقعات پر اپنا روحانی جو مہر ہے وہ ثبت کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے ہیں، فرماتے ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی غیب کے رازوں سے باخبر ہوا، لہٰذا ان کا کہا ہوا دنیا میں، کائنات میں، زمانے میں بغیر کسی شک و شبہ کے ظاہر ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آخر الزماں کے حوالے سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے کچھ اور اشعار بھی ہیں، اور ان اشعار میں انہوں نے میں بینم کی ردیف استعمال کی ہے۔ میں بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، نائب مہدی کا ظہور ہوگا بلکہ میں تو اسے ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، میں پیغمبر کی شرع کا قائم کرنے والا جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، میں اس کی صورت دوپہر کے چمکنے والے سورج کی مانند دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، میں اس کی مشرق کی جانب سے دجال لعین کا ظہور دیکھ رہا ہوں۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوا ہوگا جبکہ میں اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس کا لشکر اصفہان میں ہوگا، میں اس کو یہود اور نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر اگلا شعر،
حضرت مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے اتر آئیں گے، میں کوفہ میں غبار دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تلوار سے میں دجال لعین کا قتل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی، میں دین کو محکم اور استوار دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے یہ وارداتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو میں دیکھتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا سب کچھ ایک کنارے سے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے کچھ اشعار میں مسلمان معاشرے اور مسلمان ملک یعنی پاکستان کے نظام حکومت کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی ہے۔ جیسے ان کے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، قاضی کی لڑائی میں کمزور مسلمان شکاری کے پیچھے کتے کی طرح بہانہ سازی کریں گے۔ پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، قاضیان یعنی ججوں کو تو جہالت کی مسند پر بیٹھے دیکھے گا، بڑے بڑے علم والے لوگ بہانہ سے لوگوں سے رشوت لیں گے۔ پھر فرماتے ہیں، اگر تو قاضی کی مٹھی میں چاندی کے چند سکے دے دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کرے گا۔ ناظرین، بدقسمتی سے اس طرح کے کام ہمارے ملک میں سسٹم میں چل رہے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں جو بہت زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتا ہے ہمیں آج کے حالات سے۔ اس شعر کا ترجمہ ہے، تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ یہ شعر بھی حال یعنی موجودہ دور کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات بات اشارے کنائے میں کہی جاتی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ چور اور ڈاکو قسم کے لوگ بنیں گے۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، مغرب کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ پھر آگے اگلے شعر میں فرماتے ہیں، نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، دھوکہ بازی اور فسوں سازی کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کا نام نظام حکومت رکھ لیا جائے گا۔ اور آج کے دور میں ہمارے ہاں حکومت یا سیاست بیسیکلی جھوٹ، مکاری اور فریبی کا نام رکھا گیا ہے۔ پھر آگے لوگوں کی عبادات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری رواج پا جائے گی، عام و خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور خاطر ہوگا۔ اوورال مسلمانوں کی اجتماعی حالت کے بارے میں بھی اپنے کچھ اشعار میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک شعر میں فرماتے ہیں، سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، روزہ، نماز اور احکام کی بجا آوری یک لخت غائب ہو جائے گی، مناجات کی مجلس میں ریاکارانہ طور سے ذکر و اذکار ہوا کریں گے۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا اور اسے دلوں پر ایک بوجھ سمجھا جائے گا، یعنی یہ ایک بوجھ معلوم ہوگا۔ پھر اگلے شعر میں، ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی، ان پر لعنت ہو، یہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اگلے ایک شعر میں ایک بڑی اہم پیشن گوئی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ اس سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ پھر آگے، اس حلف شار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یعنی اس شعر کی اگر ہم تشریح کریں تو یہ خدا نخواستہ ہمیں آنے والی کسی جنگ یا کسی سخت قسم کے حالات کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ پھر آگے، جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ پھر ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبہ سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پھر فرماتے ہیں، نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عراب بھی آئیں گے، آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ ناظرین، آج کے دور میں آگ والے سیلاب کی بات کی جائے تو آتشی ہتھیاروں کو اس دور کے مطابق 850 سال پرانے دور کے مطابق دیکھا جائے جب تیروں اور تلواروں کا دور تھا، تو اس دور میں چونکہ جدید ہتھیار نہیں تھے، اس لیے آج کے دور کے مطابقت سے اس کو دیکھیں تو یہ جدید اور آتشی اسلحے کو آگ کے سیلاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں،
چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ پھر آگے فرمایا ہے ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اگلے شعر میں، یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اگلے شعر میں فرمایا ہے کہ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں عام و خاص سب لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ ناظرین، اس شعر کی تشریح اگر ہم کریں، غازیانہ، دلیرانہ اور فاتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم جس کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا کہا گیا ہے، وہ ہمیں تشویشناک نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقہ کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ طور پہ ضبط کیا ہوگا۔ پھر آگے ایک بڑی خطرناک اور حیران کن قسم کی پیشن گوئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ ناظرین، آگے غزوہ ہند کے حوالے سے مزید اشعار میں فرمایا گیا ہے، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شدہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ یعنی اس شعر کی تشریح کے مطابق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف صوبے، علاقے اور شہر جن کے نام یہاں بتائے گئے ہیں، نہ صرف دریائے اٹک کے خونی مارکہ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی بلکہ مسلمان دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر، ہندوستان کے اندر دریائے گنگا، جمنا کا دوآبہ کا علاقہ اور مشہور شہر بجنور پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں فرمایا گیا ہے کہ خوبرو لڑکیاں اور حسین دل ربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا گیا ہے اگلے شعر میں یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی، مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ اگلے شعر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے۔ پھر اگلے شعر میں دین اور ایمان کے جملہ بدہوا لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا۔ پھر آگے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ میں قہر بن کر نمودار ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اگلے شعر میں فرمایا گیا ہے 2 الف یعنی انگلستان اور امریکہ جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ان میں سے ایک الف یعنی انگلستان تباہ ہو جائے گا، یعنی روس برطانیہ پر حملہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں جنگ عظیم دوم میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا ساتھ مل جائے گا، اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ جی ناظرین، جہنمی اور آتشی مہلک ہتھیار کون سے ہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل وہی غیر روایتی ایٹمی ہتھیار، ہائیڈروجن بم، ایٹامک بم اور کیمیائی ہتھیاروں کی طرف اشارہ ہے۔ اس دور میں اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اسی طرح کے استعارے اور تشبیہات استعمال کی جاتی تھیں۔ ناظرین، اسلامی دانشوروں کے نزدیک تیسری جنگ عظیم کے بعد قیامت کے بہت قریب کی بڑی بڑی نشانیاں تیزی سے رونما ہونی شروع ہو جائیں گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے ایک شعر میں آگے فرماتے ہیں روس بھی چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا، چین سے روس مکر و فریب اور ہیلا بہانہ سے امان حاصل کر کے جان بچائے گا۔ پھر اگلے شعر میں انگلستان اتنا تباہ ہوگا کہ اس کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہے گا سوائے یہ کہ اس کا نام اور تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں باقی رہ جائے گا۔ اگلے شعر میں فرمایا ہے یہ انہیں غیبی سزا ملی اور مجرم کا خطاب حاصل کیا،
لہذا کوئی دوسرا شخص راہبوں کی طرح سر بلندی نہیں کرے گا۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، ان بے ایمان لوگوں نے اپنی دنیا خراب کر ڈالی، آخرکار انہوں نے اپنی منزل دوزخ میں بنا لی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے، وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی یقیناً مدد کریں گے۔ پھر آگے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، اگر تو اجلت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر۔ ناظرین، آگے قیامت اور آخر الزمان کے بالکل قریب جا کے 3 یا 4 اشعار ہیں۔ ایک شعر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ضحوکن والا بہترین سال آ جائے تو امام مہدی علیہ السلام محدیانہ ہدایت والے اپنے عروج پر آ جائیں گے۔ پھر اگلے شعر میں، اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ان کی ظاہر ہونے والی یہ شہرت تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ جی ناظرین، یہ تھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی مکمل پیشن گوئیاں۔ آج ہم نے یہ دوسری ویڈیو بنائی ہے۔ آدھی پیشن گوئیاں ہم نے پہلی ویڈیو میں بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر پہ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اپنی ویڈیو کی رینکنگ بہتر کرنے کے لیے ہمیں آپ کی لائکس، شیئرز اور کمنٹس کی ضرورت رہتی ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔